فقہ کی کتابوں میں الفاظ موجود ہے کہ اگر ہم اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو پرسہ دیں تو ہمیں کیا الفاظ کہنے چاہیے. آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کیا ہے، نبوت سے پہلے بھی کیا، نبوت کے بعد بھی کیا. آپ نے غیر مسلموں کی مدد کی ہے. مکہ میں جب اہل مکہ کی اور مسلمانوں کے درمیان تناؤ بہت بڑھا ہوا تھا تو مکہ میں شدید قحط پڑ گیا. لوگ درخت کا پتا اور سوکھا ہوا چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے. رانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب آل انڈیا مسلم پرسن بورڈ کے راشٹریہ ادھیکش ہیں. میں بہت محنت کر کے ان کا ویڈیو بنا رہا ہوں. میں بہت لائک کرتا ہوں ان کو. میرے کو فالو سبسکرائب. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. محترم حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم صاحب، عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ہمارے محترم دوست جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے اس وقت جو آیت پڑھی ہے آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوئی ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آج میں اس اجلاس کو پڑھ رہا ہوں. اس آیت میں صرف ازدواجی رشتے کو الحمدللہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ پورے انسانی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی درجے سے پیدا کیا وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے ہم نے اس کا جوڑا بنایا ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعے ڈھیر سارے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا ہے. اس کا تعلق صرف میاں بیوی سے نہیں ہے کہ تم دونوں حضرت آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہو، بلکہ اس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے. مسلمان ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، اچھے اخلاق و کردار کے حامل ہوں یا غلط عادتوں میں پڑے ہوئے ہوں، بہرحال ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے. آپ جانتے ہیں ماں باپ سے جو رشتہ بنتا ہے اس کو ہم لوگ اپنے ہاں خونی رشتہ کہتے ہیں. یہ ہمارے خونی بھائی ہے، یہ ہمارے رضائی بھائی ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب خونی بھائی ہو، ایک ماں باپ سے تم پیدا کیے گئے ہو. اگر تمہارے ہمسایہ کوئی ہندو بھائی ہو، آج کل ہمارے یہاں جہالت کی وجہ سے غلط سوچ پیدا ہو گئی ہے. بہت سی جگہ ہم لوگ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت یہ اپنی آبادی ہے یا غیروں کی آبادی ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیے، ہر پیغمبر نے اپنے مخاطب کو، جو غیر مسلم ہوتے تھے، مسلمان نہیں ہوتے تھے اولین دور میں، ان کو یا قومی، اپنی اے میری قوم کہہ کر پورا ویڈیو ضرور سنیں. یہ ہمارے غیر نہیں ہیں، الحمدللہ. یہ قوم کا حصہ ہے. ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب ایک قوم کا حصہ ہیں. ہماری خوشی اور غم ایک دوسرے کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، دماؤہم کا دمائنا واموالہم کا اموالنا واعراضہم کا اعراضنا. جن غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت تم رہتے ہو، جیسے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان کے خون ہمارے خون کی طرح، ان کا مال ہمارے مال کی طرح، ان کی عزت و آبرو ہماری عزت. اسی لیے قرآن نے جہاں قتل کی ممانعت کی، اس سے منع کیا، تو وہاں مسلمان اور غیر مسلم نہیں کہا. لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی انسان پر ہاتھ نہ ڈالو، اس کے قتل کا ارتکاب نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام فرمایا. شریعت نے ایک مسلمان کا مال لے لینے کی جو سزا ہے، چوری کر لینے کی جو سزا ہے، ایک غیر مسلم کا مال اگر چوری کرے آدمی، اس کی بھی وہی سزا ہے. اور ایک مسلمان بہن کو بے آبرو کرنے کی جو سزا ہے، اگر کسی غیر مسلم بہن اور بیٹی کو بے آبرو کرے، شریعت میں اس کی بھی وہی سزا ہے. اور اگر کسی غیر مسلم کا کسی مسلمان کے ہاتھ غلطی سے اس کی جان چلی گئی، تو جو دیت ایک مسلمان کی واجب ہوتی ہے وہی اس غیر مسلم کی واجب ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بھائیوں کو اپنا مہمان بنایا. اس زمانے میں
مہمان بنانے کی بڑی اہمیت تھی. آج کل کی طرح اس زمانے میں الحمدللہ ہوٹل نہیں ہوتے تھے, ریسٹورنٹ نہیں ہوتے تھے. جب مسافروں کو کوئی اپنا مہمان بناتا تھا سبحان اللہ. تو اسی سے اس کا سفر آگے بڑھ پاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو اپنا مہمان بنایا ہے. جب آپ کا نکاح ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, یہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے, تو حضور نے تمام اہل مکہ کو ولیمے میں شرکت کی دعوت دی. انہوں نے قبول نہیں کیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی عیادت فرمائی ہے. آپ نے غیر مسلم کی تعزیت فرمائی ہے, پرسہ دیا ہے. ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں الفاظ موجود ہے کہ اگر ہم اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو پرسہ دیں تو ہمیں کیا الفاظ کہنے چاہیے. آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کیا ہے, نبوت سے پہلے بھی کیا, نبوت کے بعد بھی کیا. آپ نے غیر مسلموں کی مدد کی ہے. مکہ میں جب اہل مکہ کی اور مسلمانوں کے درمیان تناؤ بہت بڑھا ہوا تھا تو مکہ میں شدید قحط پڑ گیا. لوگ درخت کا پتا اور سوکھا ہوا چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ریلیف جمع کی, حالانکہ مسلمان خود بہت غربت کی حالت میں تھے, اور 500 دینار جمع ہوئے. دینار سونے کے سکے کو کہتے تھے. 40 دینار 87.5 گرام سونے کے برابر ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ 500 دینار کتنی بڑی دولت تھی. آپ نے یہ پیسے جمع کیا, مکہ کے قحط زدہ لوگوں کے لیے آپ نے بھیجا. اور کن کے پاس بھیجا؟ اس زمانے میں جو ان کی قیادت کر رہے تھے اور مسلمانوں کی مخالفت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ویڈیو ضرور سنیں. ابو سفیان اور صفوان الحمدللہ ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کو مکہ کے غربا پر تقسیم کر دیا جائے. آپ نے غیر مسلم مسافروں کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, دنیا کے لوگ چاہے کتنے بگڑ جائیں لیکن ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں. ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہمارے اندر یہ کردار باقی رہنا چاہیے. آج کے حالات میں جو لوگ, میں مسلمانوں کا دشمن نہیں کہوں گا, اس ملک کا دشمن ہے, وہ یہاں محبتوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, اکثریت اور اقلیت کے درمیان دیوار کھڑی کرنی چاہتے ہیں. اس دیوار کو توڑنے کے لیے اور ان کے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کو اپنی زندگی میں لائیں. ہم اپنی تقریبات میں اپنے غیر مسلم ہمسایوں کو مدعو کریں. اگر آپ کا کوئی غیر مسلم ہمسایہ بیمار ہو جائے, جا کر عیادت کیجیے, اس میں ثواب ہے. ہاسپٹلوں میں پہنچیے, مزاج پرسی کیجیے, جو آپ سے ہو سکے ان کو کھلانے کی کوشش کیجیے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کی مدد کرنے میں صرف ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ہے, جانور بھی جس میں جان ہے, جس میں زندگی ہے, آپ نے ان کی خدمت کو بھی باعث ثواب بتایا ہے. یہ جو اس وقت یہاں سیمینار ہوا, 3 روزہ سیمینار ہوا, بہت بھرپور ہوا. پورے ملک سے اس میں مقالہ نگار آئے, ہر پہلو پر مقالے پیش کیے گئے. اور خاص بات یہ ہے کہ ہم نے لکھنے والوں سے کہہ دیا تھا کہ یہ اخبارات اور سوشل میڈیا پہ حوالے سے لکھیے, جو اتھینٹک سورسز ہو, جو معتبر حوالے ہوں, ان سے آپ لکھیے. اور ماشاءاللہ انہوں نے لکھا. ان مقالات کا مجموعہ جو تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل ہے, اس کی آج رسم اجرا ہو چکی ہے, اور اس کا ہندی ترجمہ بھی آج اس کی رسم اجرا ہو چکی ہے, شائع ہو چکا ہے یہ. اور ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ ہندوستان کی تمام زبانوں میں, ہمارے ایک دوست ہیں آندھرا پردیش کے, ان سے بات ہوئی ہے کہ تیلگو زبان میں وہ اس کو منتقل کریں گے اور مختلف زبانوں میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہوگا. ہمیں دونوں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے, ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم اس ملک سے کیا غدار نہیں ہیں, ہم اس ملک کے وفادار ہیں. ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے, جو لوگ آج ہمارے خلاف بولتے ہیں, ان کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہوگا جتنا ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے اپنا خون و لہو بہایا ہے. یہ بھی ہمیں سمجھانا چاہیے. ماہر نے یہ طے کیا, آج یہ تجویز منظور ہوئی ہے, ایک مستقل ریسرچ سینٹر بھارتیات پر, ہندوستانیات پر قائم کیا جائے. اس وقت نصاب تعلیم میں اور تاریخ میں جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, ہم خود میڈیا تک پہنچے, ہم خود تاریخ کے اساتذہ تک پہنچے, ہم ان کو لٹریچر فراہم کریں. اور دوسری طرف ہم اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنی محبت کے ذریعے, ہم کو کہیں اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راہ دکھائی ہے, وہی ہماری روشنی, اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی. ہم کوشش کریں کہ ہم اس راستے کو اختیار کریں. اگر ہم نے اپنے رویے کو درست نہیں کیا
تو اس ملک کے حالات اور بگڑتے چلے جائیں گے. ہمیں اپنی فکر نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا, ہمیں اس بات کی بھی فکر ہے کہ ہمارے اس وطن عزیز کا کیا ہوگا, جہاں پورا ہمارے ویڈیو کتنے ضرور بزرگ سنیں. یہاں آسودہ خواب ہیں, اور الحمدللہ. کتنی خدمت مسلمانوں نے اس ملک کی ہے, ان خدمتوں کا کیا ہوگا. میں بہت شکر گزار ہوں, ماشاءاللہ ملک کے ہر علاقے سے عصری تعلیم یافتہ دینی تعلیمی ادارے, مختلف مسالک اور مختلف تنظیموں سے اس سیمینار میں نمائندے آئے, انہوں نے اپنی تحریریں پیش کی. میں آپ تمام حضرات کا اور بالخصوص اپنے دوست محترم اسد الدین اویسی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے بڑی سہولتیں حاصل ہوئی نظم و نسق میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر محبت میں بھی قائم رکھے اور غضب میں بھی قائم رکھے, اچھے حالات میں بھی قائم رکھے اور برے حالات میں بھی اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات, سمندر کی الحمدللہ. سبحان اللہ. پورا ویڈیو ضرور سنیں. الحمدللہ.
الحمدللہ. سبحان اللہ. پورا ویڈیو ضرور سنیں. الحمدللہ